إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد اور ثنا اسی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق، زیبا اور سزاوار ہیں، جو اللہ ہمارا اور آپ کا اور ساری کائنات کا اکیلا تنہا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس تعریف کے بعد ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مقدس ذات پر بے شمار اور انگنت درود اور سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد اور درود اور سلام کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت سورہ نمل آیت نمبر 65 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آپ کہہ دیجئے، نبی سے خطاب ہے کہ آپ کہہ دیجئے لا يعلم من فی السماوات والارض،
آسمانوں اور زمین میں غیبوں کو کوئی نہیں جانتا الا اللہ، مگر اللہ رب العالمین غیبوں کا جاننے والا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ غیب یہ ایک ایسا علم ہے جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، بلکہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرے سے ایک نفی کر دی کہ کوئی بھی نہیں ہے غیب کا جاننے والا آسمانوں اور زمین میں، یعنی 7 آسمان کو آپ لیجئے، 7 زمینوں کو لیجئے، اور آسمان اور زمین کے اندر جتنے بھی خلائق ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان میں سب سے اونچا اشرف المخلوقات انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کوئی بھی غیب کو جانتا نہیں ہے، اور انسان تمام مخلوقات میں سب سے اونچا تو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی کمزوری کا اور اس کی ضعیفی کا ذکر قرآن کریم کی سورہ نساء کے اندر فرمایا کہ وَإِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ ضَعِيفًا، کہ انسان کی تخلیق، انسان کی پیدائش ضعیفی میں ہوئی ہے، یعنی یہ کمزور ہے، ضعیف ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک طرف اشرف المخلوقات تو بنایا ہے، لیکن بتایا کہ جتنی مخلوقات ہیں یہ ساری کی ساری کمزور تو ہیں، لیکن انسان جو آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان بہت ہی ترقی کر رہا ہے، ہر چیز کے اندر، ہر کام کے اندر آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا تذکرہ کیا اور فرمایا تو کہا کہ وہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کی پیدائش کمزوری میں ہوئی ہے۔ آج اس خطبے میں جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ ہے صلاۃ استخارہ۔ بہت سی نمازیں ہیں، جمعہ کی نماز ہے، 5 وقتوں کی نماز ہے، عید الفطر کی نماز ہے، عید الاضحیٰ کی نماز ہے، اور اسی طریقے سے تہجد کی نماز ہے، اور بارش کی نماز ہے، سورج اور چاند گہنا جاتے ہیں تب کی نماز ہے۔ مختلف نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے بتائی ہیں، اور آج جو میں آپ کے سامنے نماز کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے صلاۃ استخارہ، یعنی استخارہ کی نماز۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے، بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے، اللہ سے بات میں لگ جاتا ہے، اور پھر جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ نماز استخارہ جسے کہتے ہیں، اور استخارہ اس کے معنی ہوں گے لغت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو خیر مانگنا، خیر بھلائی مانگنا، اور شریعت میں اس کی تعریف یوں ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 رکعت بتائی ہے وہ 2 رکعتیں پڑھی جائیں اور استخارہ کی دعا کی جائے شریعت میں اس طریقے سے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کے ہمارے بہت سے اہم کام ہوتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے استخارہ نہیں کرتے، اللہ سے بھلائی نہیں مانگتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ زندگی کے اندر کوئی بھی اہم کام آ جائے اور اس میں ہم کو تردد ہو کہ یہ کام کریں یا نہ کریں، تذبذب میں ہوں اور فیصلہ نہ لے سکتے ہوں، تو ایسی صورت میں ہماری شریعت نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ ایک بہترین طریقہ بتایا ہے، اور وہ طریقہ ہے کہ آپ 2 رکعات نماز پڑھیے، اور 2 رکعات نماز پڑھنے کے بعد پھر دعا کیجئے، استخارہ کیجئے، اور جو معاملہ ہے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے حوالے کر دیں۔
شریعت نے ایک حل بتایا ہے کہ آپ ایسا کیجئے. دیکھیے بخاری شریف کی روایت ہے کتاب التہجد کی. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ سکھایا. يعلمنا الاستخارة في الامور كلها، ہمارے سب کاموں کے اندر ہم کو استخارہ سکھایا. کوئی بھی کام ہوتا تو اللہ کے نبی ہم کو استخارہ سکھاتے. کما یعلمنا السورہ من القرآن، جیسا کہ قرآن کی صورتوں کو سکھاتے تھے. قرآن کی صورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھاتے تھے، ایسے ہی استخارہ سکھاتے تھے. قرآن کی جیسے آپ نے تعلیم دی ہے ایسے ہی استخارہ کی تعلیم آپ نے دی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم کتنی اہم ہے. تو پھر استخارہ بھی اتنا اہم ہے. اللہ کی طرف رجوع ہونا، معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینا، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے بارے میں بھی بڑی فکر تھی، بہت زیادہ فکر. صحابہ کرام کو قرآن سکھاتے، لکھواتے، یاد کرنے والوں کو یاد کروا دیتے. کئی ایک قاری قرآن کے حفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تھے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو. 4 آدمیوں سے. آپ نے فرمایا تم عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھو، تم سالم سے قرآن سیکھو، تم معاذ بن جبل سے قرآن سیکھو، اور فرمایا ابی بن کعب سے تم قرآن سیکھو. یہ قرآن کے 4 قرآن کے ماہر تھے، قرآن کے قاری تھے، اور قرآن کے اندر انہوں نے ماسٹری پیدا کی تھی. ماسٹر تھے، بڑے اچھے ڈھنگ سے، بڑے اچھے اسلوب سے، بڑے اچھے لہجے سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. اور جب یہ لوگ کبھی تلاوت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سن لیتے تو آپ ان کی تلاوت کو غور سے سنتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے اس امت کے اندر میرے صحابہ میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا. ایک حدیث ہے، سماعت فرمائیے. راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ابی بن کعب سے فرمایا، اے ابی بن کعب، ان اللہ قد امرنی ان اقرأ علیک، ان اللہ قد امرنی ان اقرأ علیک، کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں قرآن تم کو سناؤں. اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو، اور نبی ابی بن کعب سے ملاقات کر کے کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو قرآن کی فلاں سورت سناؤں. یہ ابی بن کعب وہی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تراویح کی نماز کے لیے مقرر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ 11 رکعت تراویح پڑھائیے. یہ وہی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سنا تو کہنے لگے، اللہ سمانی لک، اللہ کے نبی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے کہا ہے ابی بن کعب کو قرآن سنائیے، تو کیا اللہ نے میرا نام آسمان پر لیا ہے؟ کہنے لگے ہاں، اللہ سمک لی، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے. اندازہ کیجئے امت مسلمہ کے اندر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شرف ملا، وہ بزرگ ملی، وہ شان ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نام لے کر اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ نبی قرآن ابی بن کعب کو سنائیے. راوی حدیث کہتے ہیں قال فجعل ابی یبکی،
حضرت ابی بن کعب نے جب سنا کہ میرا نام اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر لیا، رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قرآن کیسے سکھایا تھا، قرآن پر کس قدر محنت کی تھی۔ اور یہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے، ایسے ہی استخارہ سکھایا کرتے تھے۔ تو استخارہ جو ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر پھر غور کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو کوئی کام پیش آ جائے، اہم کام آ جائے، تو وہ کیا کرے گا؟ فلیرکع رکعتین، وہ 2 رکعت نماز پڑھے گا، من غیر الفریضہ، فرض نماز کے علاوہ۔ فرض نمازیں جو ہیں، اب مان لیجئے کہ جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے، کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ چلو 2 رکعت اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، میں جمعہ کی نماز کے بعد استخارہ کر لوں، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی کہے کہ فجر کی نماز 2 رکعت پڑھنے کے بعد میں استخارہ کر لوں، یہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا من غیر الفریضہ، فرض نمازوں کے علاوہ 2 رکعت پڑھنی ہے۔ یہ 2 رکعت کب پڑھنی ہے؟ ہمارے اندر مشہور یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 رکعت رات کو سوتے وقت پڑھنی ہے، اور پھر یہ 2 رکعت پڑھ کر سو جانا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خواب کے اندر کوئی چیز لائے گا، بتا دے گا، تو یہ کوئی چیزیں حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اذا ہم احدکم، جب تم میں سے کسی کا کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو، فلیرکع رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ جب بھی ارادہ کرے، جب کبھی بھی ارادہ ہو 2 رکعت پڑھ لے۔ لیکن جو ممنوع اوقات ہے، فجر میں سورج نکلنے کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا وقفہ ہے اس کے اندر نہیں، اور پھر زوال کا جو ٹائم ہے، زوال ہو جائے اس کے بعد آپ 2 رکعت۔ لیکن پھر بھی علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی کام پڑ گیا، آپ مجبور ہیں، آپ مان لیجئے کہ عصر کے بعد آپ کو کوئی مکان کا سودا کرنا ہے یا اور کسی چیز کا سودا کرنا ہے، موقع نہیں ملا، تو آپ عصر کے بعد 2 رکعت استخارہ کی پڑھ لیجئے اور پھر بیٹھ کر اللہ سے دعا کیجئے۔ یہ ایک نماز سببی نماز ہوگی، سببی نماز، یعنی ایک سبب تھا جس وجہ سے یہ نماز پڑھی گئی۔ جیسے ہم بارش کی نماز بھی پڑھتے ہیں، یا پھر مسجد میں جب کبھی آتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کسی کا جنازہ ہو جاتا ہے تب بھی پڑھتے ہیں، تو یہ ایک سببی نماز ہوئی۔ اسی طریقے سے یہ 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنی ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں 2 رکعت نہیں پڑھتا ہوں، ڈائریکٹ استخارہ کر لیتا ہوں، تو یہ استخارہ اس کا صحیح نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا فلیرکع رکعتین، 2 رکعت پڑھ لے اور اس کے بعد استخارہ کرے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ استخارہ کی جو دعا ہے، یہ اتحیات میں درود کے بعد پڑھ لے گا یا پھر سلام کے بعد؟ تو اس میں بھی جب نمازی 2 رکعت نماز پڑھ لے گا استخارہ کرنے والا، اور اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ آج کل استخارہ کی ضرورت لوگ محسوس نہیں کرتے۔ استخارہ آج چلا گیا ہم سے، بہت گنے چنے لوگ کبھی کبھار استخارہ کر لیتے ہیں، یا ایسے لوگ بھی ہیں کہ استخارہ سرے سے کرتے ہی نہیں ہیں، اور استخارہ کی جب ضرورت پیش آ گئی تو کسی کو ڈھونڈ لیتے ہیں کہ میرا استخارہ فلاں کرے گا، فلاں کر دے گا، تو یہ بھی غلط ہے۔ استخارہ ہمارا ہے، کام ہم کو کرنا ہے، زندگی کا اہم کام ہے، کسی کو سونپا نہیں جائے گا، کسی عالم کو، مولوی کو، بزرگ کو، کسی کو سونپا نہیں جائے گا۔ یہ ہماری ضرورت ہے اور یہ کام ہم کو ہی کرنا ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر ڈال رہے ہیں اور وہ کر رہا ہے،
ہم نے بھی غلط کیا اور وہ کرنے والا بھی غلط کر رہا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ارادہ کوئی کرے تم میں سے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور استخارہ کرے. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ 2 رکعت یہ پڑھے استخارہ وہ کرے، یا وہی 2 رکعت پڑھے وہ استخارہ کرے. ایسا تو آپ نے نہیں فرمایا. تو آج جو استخارہ کے لیے اسپیشلوں کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ ہم اس سے استخارہ کرا لیں، اس سے استخارہ کرا لیں، تو یہ غلط ہے. اور دوسرا استخارہ کر کے دے اور اس پر ہم مان لیں، یہ تو کائنوں جیسا عمل ہو جائے گا. جو نجومی ہوتے ہیں، جن کے پاس لوگ جاتے ہیں اور ہاتھ دیکھ کر، وہ ہاتھ کی ریکھا دیکھ کر پھر ہماری زندگی کا فیصلہ کرتا ہے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ ساری بھویشیہ کی بات ہے، مستقبل کی بات ہے، اور ان باتوں کا تعلق غیب سے ہے، اور غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ. اگر کوئی آدمی ایسے کاہن کے پاس، ایسے نجومی کے پاس گیا، یا ایسے بھویشیہ وانی کرنے والے کے پاس گیا، یا اور کسی ذریعہ سے مستقبل کی باتیں معلوم کرنا چاہا، تو آپ نے فرمایا 40 رات کی اس کی نمازیں قبول نہیں ہوگی. 40 رات کی نمازیں، مسلم شریف کی روایت. تو کرنا یہ چاہیے کہ استخارہ ہمارا معاملہ ہے، ہم کریں گے. اور پھر لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ جب استخارہ کرنا ہے تو رات، اور پھر یہ سوچ لینا کہ اللہ تعالیٰ مجھے خواب میں کچھ بتائے گا. میں نے کئی حدیثیں دیکھی لیکن کہیں یہ ذکر نہیں ملا کہ خواب کے اندر کوئی چیز آ جائے. بس آپ کی زندگی کا اہم کام ہے، آپ استخارہ کیجئے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ خواب کے اندر وہ چیز آ جائے. استخارہ کرنے کے بعد یہ ایک اور بھی چیز ہے کہ زندگی کے اندر کوئی کام پڑ گیا، آپ نے ایک استخارہ کیا، کافی ہے، کافی ہے ایک استخارہ. اگر آپ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ کرنا چاہتے ہو تو کچھ ایسی اثر ملتے ہیں جس میں 3 دن استخارہ کرنے کی صحابی سے بات ملتی ہے. لیکن 7 بار استخارہ کرنا ضعیف روایت ہے. 7 بار استخارہ کرنا کہ اللہ دل میں بات ڈالے گا، دل میں بات ڈالے گا، نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ استخارہ کے بعد خواب میں کوئی چیز آ جائے وہ ضروری نہیں. اور جب آدمی کو ارادہ ہو کہ یہ کام کرنا ہے، اسی وقت استخارہ کر لے. رات کا موقع ہے رات کو کر لے، دین کا موقع ہے دین میں استخارہ کر لے. آئیے اب استخارہ کی دعا سن لیتے ہیں. بخاری کی کتاب التہجد میں یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعائیں سکھائی، استخارہ کی بھی دعا سکھائی. فرمایا، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا علم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فی. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ. اب کوئی یہ کہے کہ اتنی بڑی دعا یاد نہیں کر سکتے، بس 2 رکعت پڑھ لیں گے اور اللہ سے ایسے ہی بلائے مانگ لیں گے. نہیں، کوشش کیجئے. نئے موبائل آتے ہیں، آدمی سیکھ جاتا ہے، اور بھی دنیا کی مشکل سے مشکل کام آدمی سیکھ جاتا ہے. کوشش کیجئے زندگی کے اندر اللہ سے بلائی مانگنی ہے، اللہ سے بلائی مانگنی ہے، اور ہم یہ 4-5 لکیر کی دعا یاد نہ کر سکیں. چلو، یاد نہیں ہوتی، مشکل ہے، ذہن میں نہیں بیٹھتی، تو اسے لکھ لیا جائے، 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے، اس کے بعد پیپر ہاتھ میں لے لیا جائے یا دعا کی کتاب جو ہاتھ میں لے لی جائے، پڑھ لیا جائے اور اللہ سے بلائی مانگ لی جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا دعا ایسے کی جائے، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ذریعہ سے خیر مانگتا ہوں، بھلائی مانگتا ہوں.
وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، تیری قدرت کے ذریعے میں قدرت مانگتا ہوں. وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، تیرے فضل عظیم کا میں سوال کرتا ہوں. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ، تو قدرت رکھتا ہے. وَلَا أَقْدِرُ، میں قدرت نہیں رکھتا. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، غیبوں کا جاننے والا تو ہے. پھر اتنی تعریف بندہ اللہ کی کرنے کے بعد اب اپنی ریکویسٹ رکھ رہا ہے، اپنی گزارش اللہ کے پاس پیش کر رہا ہے. اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ میرا یہ کام، ان ھذا الامر، میرا یہ کام، یا اس کے بعد اپنا نام لینا ہے. جو کام کرنے جا رہا ہے، مکان خریدنا ہے، جانور خریدنا ہے، گاڑی خریدنی ہے، پلاٹ کا سودا چل رہا ہے، کوئی بھی ایسا کام ہے کہ یہ کام کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، تو یہاں امر کے بعد اس چیز کا نام لے لے. اگر عربی میں نہیں تو اردو میں لے لے. ان ھذا الامر، میرا یہ کام، میری یہ کھیتی کا کام، میرے یہ مکان کا کام، میری یہ شادی کا کام، طلاق کا کام، خلا کا کام، تجارت کا کام، بیپار کا کام، میری نوکری کا کام، میرے ایڈمیشن کا کام، اے اللہ یہ کام خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، یہ کام میرے لیے بہتر ہے میری زندگی کے اندر، میرے دین کے اندر، میری زندگی کے اندر، میرے آخرت کے معاملے کے اندر. فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، تو اللہ یہ کام میرے لیے آسان کر، اس میں مجھے برکت عطا فرما. اور وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، اور اگر یہ کام مشکل ہے، میں جو یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یہ کام میری دین کے معاملے کے اندر، میری دنیا کے معاملے کے اندر، میری آخرت کے معاملے کے اندر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میں کام کروں میری دنیا بگڑ جائے، یہ کام کروں میری آخرت بگڑ جائے، اس لیے اللہ یہ معاملے کو میں تیرے سپرد کرتا ہوں. اللہ میں تجھ سے عاجزی سے سوال کرتا ہوں کہ یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین میں برا ہے، میرے زندگی کے اندر برا ہے، میرے آخرت کے معاملے میں برا ہے، تو اللہ اس کام کو تو مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس کام سے تو دور کر دے. وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اے اللہ خیر جہاں بھی تو نے رکھی ہو وہاں مجھے پہنچا دے. اور پھر مجھے اس کے اوپر تو راضی کر دے. یہ دعا کا ترجمہ ہوا. تو معلوم یہ ہوا کہ بڑی زبردست دعا ہے. آج ہم اپنی زندگی کے اندر بہت سے کام کرتے ہیں لیکن استخارہ بھول جاتے ہیں. جب نقصان ہو جاتا ہے تو پھر بہت سے کمزور ایمان والے پتلی گلیوں میں نکل کر کسی بابا کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، کسی تعویذ والے کے پاس، وہاں پہنچ کر اس سے کہتے ہیں کہ یہ کیا تھا، ایسا ہو گیا. ایک تو گناہ ہوا، وہاں جا کر اور بڑا گناہ ہوا. اس لیے ہمارے جو کام ہے اس کے اندر استخارہ بڑا اہم ہے. طے کر لیجئے اس چیز کو اور اس بات کو کہ میری زندگی کے اندر ایسے کام آئیں گے تو میں استخارہ کروں گا، اپنے رب کو معاملہ سونپ دوں گا، اور میرے دل کے اندر جو بات آئے گی اس کو لے کر میں آگے بڑھوں گا اور سمجھوں گا کہ یہ اللہ کی مدد ہے اور اللہ ایسا ہی کروانا چاہ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت زیادہ ہو رہا ہے، بہت ہی آسان الفاظ میں اور شارٹ کٹ ایک واقعہ آپ کو بتلا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام تھے، بازار سے خرید کر حضرت خدیجہ کو سونپ دیے گئے. ان کا نام تھا زید بن حارثہ. زید بن حارثہ. اور جب حضرت خدیجہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو دیکھا. آپ کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زید کو ہبا کر دیا اللہ کے رسول کو کہ میرا یہ غلام میں آپ کو ہبا کر دیتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھا، ان کی تربیت کی، بہت اچھے انداز میں ان کی تربیت کی. غلام تھے، ان کے باپ کو پتہ چلا کہ میرا لڑکا فلاں جگہ ہے، پہنچائے نبی کے گھر پر. آنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ میرا لڑکا زید آپ کے گھر میں ہے. آپ نے فرمایا ہاں ہے. کہا ہم لینے آئے ہیں. کہا اچھا تم کون ہو؟ کہا میں تو باپ ہوں، اور یہ اس کا چاچا ہے، کاکا ہے. کہا ٹھیک ہے، میں زید کو بلا کر لے کر آتا ہوں.
اگر زید آپ کے ساتھ آنا چاہے تو میری طرف سے چھٹی ہے، آپ لے جائیے۔ اندر گئے، زید کو بلا کر لے کر آئے۔ زید کی عمر چھوٹی رہی ہوگی، 12-15 سال۔ آنے کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا ان کو جانتے ہو؟ کہا ہاں۔ کون ہے؟ میرے ابا ہیں۔ یہ کون ہے؟ میرے چاچا ہیں۔ اچھا، یہ آئے اس لیے ہیں تم کو لینے کے لیے؟ اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو میں تم کو چھوڑ رہا ہوں، تم جائیے ان کے ساتھ۔ غلام تھے، نبی کے پاس رہتے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں وہ نہیں ہوں کہ آپ کو چھوڑ کر ان کے ساتھ چلا جاؤں، میں وہ نہیں ہوں آپ کو چھوڑ کر ان کے ساتھ چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی کو ان حضرت زید کی بات اتنی پسند آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا اور لے کر کعبۃ اللہ میں پہنچے، اور کعبۃ اللہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ لوگو سن لو، آج سے زید میرا بیٹا ہے، آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ لوگوں کے اندر اتنا اثر پیدا ہوا کہ اس کے بعد کبھی بھی کوئی آدمی زید بن حارثہ نہیں کہتا تھا، بلکہ یہ کہتے تھے زید بن محمد، زید بن محمد، محمد کے بیٹے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، لے پالک بنا لیا، متبنہ بنا لیا، اور صحابہ کرام ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہنے لگے۔ پھر سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت اتاری، ادعوہم لآبائہم، ان کو لے پالک بیٹے جو تم نے پال رکھے ہیں، بیٹا کسی اور کا ہے، اپنی گود میں رکھا ہے، ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپ کے نام سے بلاؤ، ان کا جو صحیح باپ جو ہے جس کی صلب سے یہ ہیں ان کو اس کے نام سے بلاؤ۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے تصحیح کی، زید بن محمد کہنے کے بجائے پھر زید بن حارثہ کہنے لگے۔ اب کیا ہوا؟ اب میں جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوں وہ قریب آ رہا ہے کہ زید بن حارثہ بڑے ہوئے۔ اب اللہ کے نبی نے چاہا کہ میرے اس بیٹے کی شادی ہو جائے، شادی کر دوں، ذمہ داری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے ان کو آزاد کیا، اب شادی کے لیے کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ اپنی پھوپھی کی لڑکی، پھوئی کی لڑکی، عبد المطلب کی بہن تھی امیمہ، امیمہ کی ایک بیٹی تھی زینب۔ آپ زینب کے پاس جاتے ہیں اور زینب سے کہتے ہیں کہ زینب زید سے شادی کر لو، زید سے نکاح کر لو، اچھا لڑکا ہے، تعلیم یافتہ ہے، بہت کچھ جانتا بھی ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ زینب کو اچھا نہیں لگ رہا تھا یہ غلام اور میں اس سے شادی کر لوں، لیکن بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، ان کے بھائیوں کو سمجھایا، تب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہاں کہہ دیا، ہاں کہہ دیا، ہاں ہو گئی۔ اب نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد 1 سال نکلا، 1 سال کے بعد پھر کیا ہوا؟ دونوں کے اندر تکرار چالو تھی 1 سال کے اندر۔ اب یہ تکرار بڑھتی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید آتے اور کہتے اللہ کے نبی ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی سمجھاتے صبر کرو، صبر کرو، گھر چلاؤ، گھر چلاؤ، گھر چلاؤ، لیکن معاملہ ٹوٹنے پر آ گیا۔ اب ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ یہ رشتہ آپ سمجھا رہے ہیں لیکن ٹوٹنے والا ہی ہے، یہ رشتہ ٹوٹنے والا ہے، اور پھر ہوگا یہ کہ آپ کی شادی زینب سے ہوگی۔ بہت بڑی بات ہے یہ، ایک تو بیٹا اپنے گھر میں پالنا، اس کی شادی کرنا، اور پھر یہ شادی ٹوٹے اور اس سے پھر اس عورت سے نکاح اللہ کے رسول کو کرنا پڑے۔ بہت معاملہ گمبھیر معاملہ تھا، بہت تکلیف والا معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا تو دل کے اندر گھٹن محسوس کرتے تھے، ڈرتے تھے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ایسا ہوگا تو۔ اللہ کے نبی جا کر سمجھاتے، لیکن جو تھا وہ تو ہو کر رہنے والا تھا۔ اور پھر ہوا یہی کہ رشتہ ٹوٹ گیا، طلاق آ گئی اور 3 طلاقیں پوری ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ کو اس عورت سے شادی کرنی ہے۔ معاملہ بہت تکلیف والا تھا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन ये इरादा कर लिया कि बस अल्लाह का हुक्म है तो मुझे करना ही चाहिए। आपने किसी और को नहीं, ज़ैद को बुलाया, ज़ैद इधर आओ। ज़ैनब के शौहर को बुलाकर कहा कि देखो, ज़ैनब से कहो कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास पैगाम देकर मुझे भेज रहे हैं। ज़ैद गए ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास। ज़ैनब आटा वगैरह गूंद रही थी, बैठी हुई हैं। ज़ैद करीब में जाकर खड़े हो गए और जैसे ही हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा तो घबरा गए। मैंने कैसी औरत को छोड़ दिया, आज इस औरत को अल्लाह के रसूल अपनी ज़ौजियत में लेना चाह रहे हैं। गए करीब होकर कहने लगे, ज़ैनब खुश हो जाओ, ज़ैनब खुश हो जाओ, तुमको एक बेहतरीन रिश्ता मिला है और मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है अपने रिश्ते के लिए। अब इस्तिखारा की बात जो चल रही थी, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगती हैं, क्या कहती हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। और अब तक का जो मैंने वाक़या बयान किया, अगर आप देखना चाहते हैं कुरान करीम में सूरह अहज़ाब उठाइए, इंशाअल्लाह बहुत सा वाक़या आपको वहाँ मिल जाएगा। अब आइए हदीस में, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क़ालत मा अना बिसानियतिन शैअन हत्ता उवामिरा रब्बी। कहने लगती है आटा गूंथते गूंथती कि नहीं, मैं इस्तिखारा के बगैर तो कोई काम ही नहीं करूंगी। अल्लाहु अकबर, नबी पैगाम भेज रहे हैं, इधर ज़ैनब कह रही है कि मैं इस्तिखारा के बगैर अपना कोई काम करती ही नहीं हूं, कोई काम करती हूं तो इस्तिखारा कर लेती हूं। अंदाज़ा लगाइए कि हज़रत ज़ैनब को मालूम था कि ऐसे मौके पर इस्तिखारा कर लिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुनना है और इस्तिखारा तो करना चाहिए कि भाई मैं अल्लाह के नबी के हुकूक अदा कर सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी, मैं अल्लाह के नबी के साथ रह सकूंगी कि नहीं रह सकूंगी, मैं अल्लाह के नबी को साथ दे सकूंगी कि नहीं दे सकूंगी। इस्तिखारा कर लिया उन्होंने। खड़ी होती हैं और फौरन नमाज के लिए खड़ी हो गई, फौरन नमाज के लिए खड़ी हुई। मालूम हुआ कि हो सकता है उस वक्त वो वुजू से ही वो वुजू करने के लिए नहीं गई। रावी कहते हैं कि खड़ी हो गई नमाज के लिए, तो उनको मालूम भी था कि 2 रकात नमाज पढ़नी है और फिर इस्तिखारा करना है। तो हमें भी चाहिए कि अपने ज़िंदगी के अंदर बहुत से काम आते हैं, हो जाते हैं, अल्लाह ताला हमें बहुत से कामों के अंदर कामयाबी दे देता है, बहुत से कामों के अंदर हम नाकाम हो जाते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि कोई ऐसा अहम काम आ जाए उसके अंदर इस्तिखारा कर लें। निकाह का काम हो, तलाक का काम हो, खुला का काम हो, नौकरी का काम हो, ऑपरेशन का काम हो, डॉक्टर के पास जाने का काम हो, मैं ये डॉक्टर पास जाऊं, ये डॉक्टर पास जाऊं, मैं ये स्कूल में पढ़ूं या वो स्कूल में पढ़ूं, मैं यहाँ नौकरी करूं वहाँ नौकरी करूं, कोई भी काम हो उसके अंदर आदमी इस्तिखारा कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह की जानिब से भलाइयाँ मिलेगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर जो अहम काम है उनके अंदर इस्तिखारा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे जो काम हैं उन कामों को आसान फरमाए और जो सुन्नत तरीक़ा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा, उसके मुताबिक हमें और आपको अपने ज़िंदगी के अहम कामों के अंदर इस्तिखारा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।